حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جن کے ثبوت بھی دوں گا۔ انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ایسی چیزوں کے بارے میں معلومات پہلے کیوں اکٹھی نہیں کی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے۔ مارکیٹ کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ ہمیں اویلیبل ہے پاکستان کے اندر، وہ ہم جب استعمال کرتے ہیں یا ہم بیرون کنٹریز کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پہ ہم ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے وہ بلا ناغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہونے والے نقصانات کیا ہیں اور ان کے ثبوت کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی، آپ نے سمپل جانا ہے جناب، یہ پیج آپ دیکھیں میرے پاس میں نے پرنٹ آؤٹ لیا ہے۔ آپ گوگل پہ جائیں، تو جیسے آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ گوگل کا جو سرچ بار ہے وہاں پہ لکھیں ٹاکسز ان ٹوتھ پیسٹ، تو آپ کے پاس 7 قسم کی زہریں جو ہیں یہ 1 بائی 1 آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ 7 قسم کی زہریں آپ کو جب نظر آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی غلطی پہ ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے جو اس کے کام کو میں نے شروع کیا تو میں نے دیکھا، تو سب سے پہلے میں گوگل پہ گیا۔ گوگل پہ سرچ بار کے اندر میں نے لکھا ٹوتھ پیسٹ انگریڈینٹ یا ٹاکسز ان ٹوتھ پیسٹ۔ تو اس طرح سے آپ بھی کیجئے گا، آپ کو 7 قسم کی زہریں جو ہیں وہ وہاں پہ ملیں گی، جس میں ٹرائیکلوسون ہے، سوڈیم لارائل سلفیٹ ہے، آرٹیفیشیل سویٹنس ہے، فلورائڈ ہے، اور اس طرح سے باقی جو ہیں چیزیں ہیں۔ تو یہ 7 قسم کی زہریں ہیں ناظرین۔ تو یہ جو زہریں ہیں ان میں سب سے جو نمبر 1 پہ ہے ٹرائیکلوسون، یہ جو ہے کینسر کا باعث بنتی ہے، اور دوسرے نمبر پر سوڈیم لارائل سلفیٹ جو ہے SLS، یہ جو ہے جتنے بھی واشنگ پاؤڈر اور ڈٹرجنٹ ہیں، صابن ہیں، اور یہ جو آپ کو مارکیٹ کے اندر سے سرف ملتا ہے، یہ اس کا اہم انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ اس کی فوٹو ایک بار پھر دیکھ لیں آپ، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی یہ جو ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں۔ آپ جناب گوگل پہ جائیں، آپ کو یہ سارے ثبوت ملیں گے۔ آئیے جی اب آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو ریسرچ شو کرتا ہوں۔ یہ ایک ادارہ ہے جناب میرکولا، یہ 1997 سے کام کر رہا ہے صحت کے حوالے سے ہی۔ تو انہوں نے جو ہے یہ جو تمام زہریں ہیں ان کو 1 بائی 1 جو ہے ان ڈیٹیل بتایا ہے کہ یہ جو کیمیکل یا زہریں ہم جو ہے صبح خالی پیٹ منہ کے اندر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے برش نہیں کیا، آپ نے جو ہے اپنا منہ صاف نہیں کیا۔ تو یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس ادارے نے جو اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، 7 کی 7 چیزوں کو انہوں نے 1 بائی 1 ان ڈیٹیل بتایا ہے کہ یہ زہریں ہمارے ہاں کرتی کیا ہیں۔ تو یہاں پہ وہ لکھتا ہے مینی ٹوتھ پیسٹ کنٹین لائک سوڈیم لارائل سلفیٹ۔ اب یہ جو سوڈیم لارائل سلفیٹ، اس کو SLES بھی کہا جاتا ہے اور SLS بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا جو ماؤتھ ٹیسٹ ہے اس کو بھی برباد کرتا ہے، ہماری جو ٹانگ ہے اس کی یعنی زبان ہے اس کی سرفس کو بھی، اور اگر یہ زبان کے نیچے والے حصے پہ چلا جائے تو یہ زہر بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جناب آپ پیج ہے میرے پاس، یہ میں نے آپ کو انٹرنیٹ سے میں نے کاپی کیا ہے۔ تو یہ پیج ہے، اس کو آپ کلیئر آپ دیکھ لیں۔ اس کے اوپر آپ کو تمام ریسرچز ملیں گی، اس کے فنکشنز ملیں گے کہ یہ زہریں کیا کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ نے جناب جانا ہے www.mercola.com MERCOLA.com۔ تو یہاں پہ ان کا یہ مکمل اس کے حوالے سے ریسرچ اور آرٹیکل آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد نمبر 1 ٹوتھ پیسٹ ان پاکستان، یعنی میری مراد کولگیٹ۔ اس کے علاوہ بہت اور بھی ٹوتھ پیسٹ ہیں۔ ہر ٹوتھ پیسٹ کی یہ بیسک جو 7 زہریں میں نے بتائی ہیں یہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں ہوتی ہیں، لیکن جو نمبر 1 ہمارا یوز ہو رہا ہے وہ ہے جی کولگیٹ۔ تو کولگیٹ ہر بچے کی خواہش، ہر ماں کی خواہش، اور اس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ دیکھ دیکھ کے ٹی وی کے اوپر ہم جو ہے اس کے پیچھے شدائی ہو جاتے ہیں، جی کولگیٹ لینا ہے، کلوز اپ لینا ہے یا فلانا لینا ہے۔ تو جناب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ medically.com ایک ویب سائٹ ہے UK کی، www.medical.com، اس کی میں آپ کو فوٹو بھی دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کولگیٹ ہے اس کے اندر فوڈ اتھارٹی اور ڈرگ اتھارٹی نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اس کے اندر ایسی زہریں ہیں
جن کا نام انہوں نے لکھا ہے ٹرائکلوسان، اور یہ جو ہے آپ کی جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو ڈیڈ کرتی ہیں اور کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جناب اگر آپ نے نکالنا ہے تو یہ پیج ہے، اس کا ویب سائٹ ایڈریس یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ اس ویب سائٹ ایڈریس کے اوپر جناب زوم کریں، لوگوں کو دکھائیں اور لوگ خود اس کو دیکھیں کہ کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں ثبوت دے رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ تو حال ہے جی ہمارے ٹوتھ پیسٹ کا۔ اب آ جاتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ ہمیں ہمارے منہ کو صاف رکھنا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے، اور اس صفائی میں جو ہے وہ منہ کا صاف ہونا بھی لازم ہے، دانتوں کا صاف ہونا بھی لازم ہے۔ تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کہی تھی، بلکہ کیا کہا تھا؟ مسواک کا استعمال۔ تو یہ جناب میں نے یہ بھی انٹرنیٹ سے ایک کلپ اٹھایا ہے، تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مسواک کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے۔ آپ اردو میں چلے جائیں گوگل کے اوپر اور وہاں پہ لکھیں مسواک کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے، تو آپ کو یہ امیج سب سے پہلے ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو حدیث مبارکہ بھی ملیں گی کہ مسواک جو ہے وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا فائدہ ہوتا ہے صحت کے لحاظ سے، اور یہ فریضہ بھی ہمارے اوپر ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا مسواک کا استعمال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مسواک آپ نیم، زیتون، پیلو یا کسی بھی پودے، ریشے دار ٹہنی، کیکر، بکین، کسی بھی چیز کی آپ کر سکتے ہیں، وہ مسواک آپ استعمال کریں، آسانی سے آپ کو مل جائے گی اور ہر جگہ پہ دستیاب ہے، خاص کر پاکستان میں۔ تو اب آ جاتے ہیں جی مسواک اور برش میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جناب یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ مسواک اور برش میں کیا فرق ہے۔ یہ میں نے بہت ہی تھوڑی چیزیں ان کو بلٹس میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر اگر میں لکھوں تو کئی صفحات جو ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے لکھا ہے جی برش پر کیمیکل اور بیکٹیریا ٹھہر جاتے ہیں، یعنی جب آپ برش کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوتا، آپ اس کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں اور کیمیکل بھی جمع ہوا ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح آپ اٹھتے ہیں یا رات کو آپ نے دوبارہ جب برش کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر ویسے ہی پیسٹ لگاتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں لے جاتے ہیں، تو پھر کئی بیکٹیریا جو ہیں وہ آپ کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا میں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ہر روز برش کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جو برش ہم لیتے ہیں اس کو لوگ، بچے، بچیاں، گھر والے سارے جو ہیں وہ کئی مہینوں اس کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے صحت کے مسائل ہمیں بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر برش جو ہے اور جو پیسٹ ہے اس کے اوپر سرمایہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے۔ پیسہ لگا کے ہم اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، پیسہ بھی برباد، صحت بھی برباد۔ اور پھر پیسہ کن کمپنیوں کو ہم دے رہے ہیں؟ وہ کمپنیاں جو ہمارے پاکستانی کمپنیز ہے ہی نہیں ہیں، بیرونی کمپنیز ہیں، ان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں۔ اچھا، تو اب آ جاتے ہیں جی مسواک۔ مسواک ایک ایسی واحد چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ فریش ملتی ہے اور آسانی سے مل جاتی، تازہ ہوتی ہے۔ آپ ایک بار استعمال کر کے چاہے اس کو دوبارہ استعمال کریں یا نہ کریں، اگر آپ دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آگے سے اتنا حصہ جو ہے اس کا کاٹ دیں، اس کو آپ دوبارہ استعمال کر لیں۔ 3 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مسواک کم از کم۔ اگر آپ اس کو فرض کریں آپ کو آسانی سے آپ کے گھر کے ارد گرد یا سین میں اویلیبل نہیں بھی ہے تو پھر آپ مارکیٹ سے بھی مسواک پرچیز کر سکتے ہیں، جو کہ انتہائی کم ویلیو میں ہوتی ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ ریئل چیز استعمال کر رہے ہیں، دوسرا جو مسواک بیچنے والا ہے وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی اگر آپ مدد کر دیں گے 1 روپیہ تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ جو ہے گیلنوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اگر پیسٹ خرید کر استعمال کر سکتے ہیں۔ میری قوم جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے پیسٹ خرید کے استعمال کرتی ہے، وہ بھی غیر ملکی کمپنی کے اور جن میں زہریں ہوتی ہیں، تو کیا 1 روپیہ کسی غریب کی آپ مدد نہیں کر سکتے؟ اور وہ بھلا غریب کا بھی ہو جائے گا اور آپ کا بھی ہو جائے گا، آپ کی صحت کا بھی بھلا ہو جائے گا، پیسے بھی کم لگیں گے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ، اس غریب کا فائدہ، آپ کی صحت کا فائدہ، سنت نبوی بھی آپ نے پوری کی اور آپ کے ملک کا بھی فائدہ۔ کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی مرضی ہے، میرا کام ہے بتانا۔ اب اگر آپ کو فرض کریں کہ کسی آپ ایسے سٹی میں رہتے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی غیر ملک سٹی میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کو مسواک دستیاب نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب اس کے لیے سب سے پہلے مارکیٹ کے اندر پاکستان کی کئی کمپنیز کے جو ہیں وہ ٹوتھ پاؤڈر ملتے ہیں آپ کو، اچھی کمپنی، رجسٹرڈ کمپنی، معیاری کمپنی، اس کا آپ جو ہے وہ ٹوتھ پاؤڈر استعمال کریں
اگر فرض کریں وہ 50 یا 100 روپے کا آپ لیتے ہیں نا، تو پوری فیملی، چاہے آپ کے 10 افراد ہیں، پوری فیملی 1 مہینہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، اور اس کو استعمال آپ انگلی سے کریں، برش سے نہیں کریں۔ دوسری بات، اگر آپ اس کو خود تیار کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی پرابلم والی چیزیں نہیں ہیں یا جس میں آپ ڈر جائیں یا آپ کو پریشانی ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک فوٹو دکھاتا ہوں۔ یہ فوٹو جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں، یہاں پہ بریک لگا کے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس فوٹو کو دیکھیں گے، اس میں نے کچن کی چیزیں استعمال کی ہیں جو کہ بہترین دانتوں کو بھی صاف کرتی ہیں، دانتوں کی چمک بھی بحال کرتی ہیں، اور آپ کی کسی قسم کا بیکٹیریا جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر نہیں رہ سکتا، اور اس کا کوئی نقصان یا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں جناب سب سے پہلے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کون کون سے میں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے گھر کے کچن سے مل جائیں، تاکہ بآسانی آپ ان کو بنا سکیں۔ ان کے اوپر کوئی گرائنڈنگ کا پرابلم نہیں ہے، کوئی کوٹنے کا پرابلم نہیں، کوئی رگڑنے کا پرابلم نہیں ہے۔ آپ کی کچن کی چیزیں ہیں، بہت آسانی سے سارا کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔ تو اس میں کیا کیا فائدے ہوں گے؟ ایک تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس میں ڈالا کیا ہے، دوسرا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انتہائی کم قیمت چیزیں ہیں، آپ کی بھی بچت ہوگی، آپ کے ملک کی بھی بچت ہوگی۔ تیسرا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری صحت افزا چیزیں ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کسی قسم کے مرض میں مبتلا کرے۔ تو آئیے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے آپ کو صحت مند چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، نہ کہ صرف شوشے اور سٹنٹ بازی کے لیے مارکیٹ سے چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں نے ڈالا ہوا ہے جی بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا، گھر میں مل جاتا ہے 1 چمچ۔ نمک لاہوری، عام نمک ہے جی، اس کا نام نمک لاہوری ہے، تو یہ 1 چمچ۔ بادام کا چھلکا، اس کو جلا کے اس کو آپ نے پیس لینا ہے، تو پسا ہوا وہ 1 چمچ ہو۔ مالٹا یا لیمو گھروں میں عام اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کا جو چھلکا ہے اس کو پہلے خشک کرنا ہے، پھر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، وہ پاؤڈر بھی 1 چمچ۔ اور لونگ آدھا چمچ، اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ کیکر کا چھلکا اگر مل جائے، اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کیکر کا چھلکا آپ کو مل جائے، اس کو خشک کر کے اس کا بھی پاؤڈر 1 چمچ ملا لیں، بس آپ کا بہترین قسم کا ٹوتھ پاؤڈر تیار ہے۔ آپ اس کو صبح دوپہر شام جب دل چاہے استعمال کریں۔ اس سے آپ کو نہ تو پیوریا کا مسئلہ رہے گا، نہ ہی آپ کے بیکٹیریا کا مسئلہ رہے گا، نہ ہی دانت ہلیں گے، اور دانت آپ کے انتہائی مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہاں پہ پھٹکڑی کا استعمال کرتے ہیں، جس کو شب یمانی کہا جاتا ہے۔ اگر چاہیں تو چمچ کا چوتھا حصہ شب یمانی جو ہے اس کو آپ استعمال کر لیں، لیکن شب یمانی یا پھٹکڑی جو ہے اس کو بریاں کرنے کے بغیر استعمال نہیں کرنا، پہلے اس کو توے کے اوپر بھون لیں تو پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ تو تمام معلومات تھیں کہ آپ جو ہیں وہ ڈیسنٹ دکھنے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہیں یا آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ استعمال کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے، میرا کام تھا آپ کو بتانا، آپ کو درست معلومات دینا، آپ کو تمام وہ چیزیں بتانا جو آج تک نہیں بتائی جاتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ٹی وی ایڈ کے اوپر نہیں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ UK، کینیڈا، امریکہ یا کسی ایسے کنٹری کا وزٹ کریں یا وہاں کی پروڈکٹس دیکھیں تو وہاں پہ انہی ٹوتھ پیسٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 6 سال سے کم عمر کا بچہ استعمال نہ کرے، 8 سال سے کم عمر کا بچہ استعمال نہ کرے۔ اگر غلطی سے وہ استعمال کر لے تو اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو کیئر نہیں کیا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ جو ہے آپ نے پیسٹ نہیں کیا، آپ نے برش نہیں کیا۔ اگر فرض کریں آپ جو ہے وہ خود یہ جو میں نے منجن یا ٹوتھ پاؤڈر بتایا ہے وہ نہیں تیار کر سکتے، تو آپ نذیر ہربل منجن اس کا ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ قیمت صرف 100 روپے ہے، اور پورا گھر آپ کا پورا مہینہ اس کو صبح دوپہر شام بھی استعمال کرے تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندہ استعمال کرے تو یہ 6 مہینے تک چل سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا جو ایکسپائری ہے وہ 2 سال کی ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہو بنانے میں آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو مہیا کریں گے نذیر ہربل منجن، جو کہ آپ کے دانتوں کو مضبوط کرے گی۔ آپ کو کسی قسم کا پیوریا کا پرابلم نہیں ہوگا، آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ سویلے نہیں ہوں گے، دانتوں کی درد نہیں ہوگی۔ تو اس کو استعمال کریں، ریگولر استعمال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں یہاں پہ ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کہ ایک ریسرچ ہے جس کے تحت یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو ہے پیسٹ یہ بول کینسر یعنی معدے کے کینسر کا بھی باعث بنتا ہے، اس کے علاوہ گلے کے کینسر کا بھی باعث بنتا ہے، اس کے علاوہ چھاتیوں کا کینسر جو ہے خواتین کو وہ بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے، پیسہ بھی لگایا ہے، پیسہ بھی برباد کیا ہے، صحت بھی برباد کی ہے، اور ایک ایسی موذی مرض میں چلے جائیں
کہ جس سے کینسر خدا نہ خواستہ ہو جائے، پتہ اس کو ہوتا ہے کہ اس کو پھر کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو احتیاط اور پرہیز بہت لازم ہے، لیکن کسی کی کئی ہوئی باتوں پہ نہ جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ کو جو میں نے پروف دیے ہیں ان کو جا کے سرچ کریں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کہیں گے کہ بھائی واقعی ہمیں جو ہے نا وہ صحیح انفارمیشن دی گئی ہے۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے، اپنے منہ کو صاف کریں گے اور مسواک سے صاف کریں گے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مسواک کا استعمال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری کریں، نیکیاں بھی کمائیں اور اپنے منہ کو بھی صاف کریں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔